اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیسوا سواء من اہل الکتاب، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مکرم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاء اللہ تعالی آج ہم اس نشست میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ وہ اہل کتاب سے متعلق مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے اور شکار کرائے گئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو بڑے غور سے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ خطاب نہیں مگر ایک گفتگو اور سمجھانے کا انداز ہوگا جس میں چند انعکات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں اور اہل کتاب کی تعریف کیا ہے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے، اور ان کا ایمان ان کتابوں پر ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی تورات، اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کو انجیل کہتے ہیں۔ اور آج جن کو ہم یہود و عیسائی یا یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہ دو طبقے جو ہے وہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اہل کتاب کو سمجھنے کے لیے جو مشکلات لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، ان میں سے چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، اور بالخصوص عیسائی، وہ تین خداؤں کو ماننے لگ گئے۔ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ تو اس عقیدے کو اپنانے کے بعد بھی کیا وہ اہل کتاب رہے یا اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں
اور یہودی کہتے ہیں سیدنا عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، اور عیسائی کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ عقیدہ اگرچہ عیسائیوں نے اپنا لیا، تو اس عقیدے کو اپنانے کے بعد بھی کیا وہ اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں جو اللہ پاک نے نازل کی، اپنے نبیوں کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، کتابوں کو بدل دیا، تو کتاب بدلنے کے بعد بھی کیا وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اصل کتاب ہی نہ رہی تو پھر اہل کتاب کیسے ہوئے؟ تو یہ چند چیزیں لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، اور ان سوالوں کو یا ان شبہات کو سمجھ لینے کے بعد ہی یہ اہل کتاب کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس پر میں پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تثلیث کا عقیدہ یہ عیسائیوں نے پہلے سے اپنا لیا تھا، قرآن پاک کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ پہلے سے بنا لیا تھا۔ اسی لیے تو قرآن پاک کا نزول جب ہوا تو اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اس عقیدے پر آ چکے ہیں، اور قرآن پاک نے یہ بات سورہ النساء اور آیت نمبر 171 اللہ پاک نے یہ بات کہی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تین مت کہو، یعنی خدا ایک ہے اور خدا کی ذات کو تین مت کہو۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، مگر اس عقیدے کو اپنا لینے کے بعد بھی قرآن پاک عیسائیوں کو اہل کتاب کہہ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا یا خدا کہا۔ اب اس پر سورہ مائدہ کی آیت 116 اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرما رہے ہیں، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں مجھے اور میری والدہ کو خدا سمجھ لو؟ تو اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہودی اور بالخصوص عیسائیوں کی بات میں کر رہا ہوں، عیسائیوں نے تو یہ عقیدہ بھی بنا لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ بھی خدا ہے، یہ بھی عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس عقیدے کے باوجود قرآن پاک عیسائیوں کو اہل کتاب کہہ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ کہ ان کی کتاب جو تھی اصل کتاب، اس کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے بدل دیا، اور بدلنے کے بعد بھی قرآن پاک ان کو اہل کتاب کہہ رہا ہے۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 75 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اور دیگر آیات ہیں مگر میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہودی، اور یہودیوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، کہ وہ ایمان لائیں گے، تمہاری طرح ایمان لائیں گے، جبکہ ان میں سے ایک طبقہ تو ہے وہ جو اللہ پاک کے کلام کو سنا اور اس کے بعد اس کلام میں تحریف کر دی، سمجھنے کے بعد کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس بات کو سمجھنے کے بعد انہوں نے تحریف کر دی، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب اس سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں قرآن پاک کے نزول سے پہلے ہو چکی تھی، یعنی 3 خداؤں کا ماننا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خدا سمجھنا، اور اپنی کتابوں میں تحریف کر دینا، یہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے ہو چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود قرآن پاک نے ان لوگوں کو اہل کتاب کہا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا کہ اصل کتاب ہی نہ رہی تو پھر اہل کتاب کیسے، یہ سوال از خود جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ قرآن پاک نے ان چیزوں کے باوجود ان کو اہل کتاب کہا ہے، تو وہ اہل کتاب ہے۔ اور اس پر کسی بھی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ اکرام کے زمانے سے، اسلاف الصالحین کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کسی بھی عالم نے، جو عالم یعنی اسلاف کے طریقے پر ہے، جو اسلاف کے طریقے پر جو دین کو سمجھنے والا شخص ہے، کسی نے بھی اس باب میں اختلاف نہیں کی کہ یہ آج کے عیسائی اور یہودی تحریف کے باوجود اور یہ عقیدہ بدلنے کے باوجود یہ اہل کتاب نہیں رہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اہل کتاب ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان چیزوں کے باوجود ان کو اہل کتاب کہا۔ یہ تھی بنیادی چیز سمجھنے کے لیے۔ اب جس بات کا اور جس نقطے کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اور جس کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس پر آنے سے پہلے ایک اور بنیادی اصول جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے اور مومن ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا، جس کو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے شروع میں نازل کیا، اور وہ یہ کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لائے اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو مومن کہا ہے، یعنی مومن وہی ہو سکتا ہے جو تمام وحی پر ایمان لائے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ کہ جو تمام انبیاء پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر جو نازل ہوئی اور تمام انبیاء پر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔
اور اگرچہ مثلاً ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس زمانے میں، وہ اگلی کسی بھی کتاب نام لے کر یہ کہہ دے کہ تورات اللہ پاک نے نازل نہیں کی، میں نہیں مانتا، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اور ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس شخص نے ایک کتاب جو اللہ پاک نے نازل کی اس کتاب کا انکار کیا۔ یا کوئی شخص جو ایمان والا ہے، جو کلمہ گو ہے، وہ یہ کہہ دے کہ کسی نبی کا نام لے کر کہ میں اس نبی کو نہیں مانتا کہ یہ نبی اللہ پاک نے اس نبی کو مبعوث کیا، تو وہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس لیے اس شخص نے ایک نبی کا انکار کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ کتابیں جو اللہ پاک نے نازل کی اپنے انبیاء پر، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ پاک نے ان کتابوں کو نازل کی، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، اس کو مان لینے کے بعد ہی کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے۔ اب یہاں اگرچہ یہ بات آگے چل کر آ جائے گی کہ اگرچہ کسی نبی کا انکار کیا تو ایمان سے خارج، کسی کتاب کا انکار کیا تو ایمان سے خارج۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا سمجھنے کے لیے، کیونکہ بعد میں اس کا اطلاق جو ہے اہل کتاب پر بھی کریں گے۔ اب وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی اس پر آتے ہیں، اور اس کو میں نے اپنی گفتگو کا بنیاد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح کی قرآن پاک میں کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے، تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے۔ اس آیت کے باب میں دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہاں پر ارشاد ہوا لیسوا سواء من اہل الکتابی، کہ اے محبوب یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک قول یہ، مفسرین نے دو اقوال بیان کیے۔ ایک قول یہ کہ یہاں مقابلہ ہو رہا ہے اہل کتاب اور اہل ایمان میں، یعنی اہل کتاب اور مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ایک قول۔ مگر ایک دوسرا قول یہ، جس کو بعد میں چل کر انشاءاللہ تعالی حوالوں کے ساتھ میں ذکر کر دوں گا، دوسرا قول یہ جو اکثر مفسرین نے جس کو لیا، اختیار کیا، وہ یہ کہ یہاں اہل کتاب کے اندر دو طبقات کا ذکر ہے، یعنی اہل کتاب کے اندر دو طبقے ہیں یا اس سے زائد، مگر دو طبقے جو برابر نہیں ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے اندر بعض لوگ ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعض لوگوں نے انکار کیا، تو اہل کتاب کے اندر جو ہے وہ دو طبقے ہیں اور اس سے بھی زائد۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ تمام اہل کتاب، بنیادی چیز، تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور اس پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، صرف اپنے بات کو سنت پاک سے ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پاک کا ذکر کروں گا، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں لی، اپنی سنن میں لی، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا کتاب الفتن میں۔ باب ہے بابو افتراق الامم، اور حدیث پاک میں صحابی فرماتے ہیں ان عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت النصارى على 72 فرقة۔ حدیث یہودیوں کے حوالے سے بھی ہے، عیسائیوں کا ذکر بھی آیا ہے، اور پھر مسلمانوں کا ذکر بھی آیا، مگر میں نے صرف ایک جز بیان کیا اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، اور یہ عیسائیوں کے حوالے سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نصارہ ہے، عیسائی، وہ 72 گروپس میں تقسیم ہو گئے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں میں 72 طبقات ہے اور 72 فرقے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کہا محبوب سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اور یہودیوں میں بھی فرقے ہیں۔ تو اگرچہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں، اور یہودی اور نصارہ سب ایک جیسے نہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگرچہ وہ ایک جیسے نہیں تو ان کے بارے میں سمجھنا کہ جب ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، جب ہم ان سے اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو یہ چیزیں اس وقت ہمیں کام آئے گی کہ کس بات کو کس موقع پر کہنا ہے، کس جملے کو کس موقع پر کہنا ہے، اور کس نکتے کو کس جگہ واضح کرنی ہے۔ یہ پھر وہ دائی جو اسلام کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے یہ چیزیں کام آئے گی کہ وہ نفسیات کو سمجھے کہ اگرچہ اہل کتاب میں طبقات ہے تو ان طبقات کی نفسیات کیا ہے، ان کی سمجھ کیا ہے، ان کی سطح کیا ہے، تاکہ وہ اسلام کو ایک مؤثر طریقے سے ان پر پیش کر سکے۔ یہ دائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ چیزیں دائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام جزیات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اہل کتاب کے اندر جو طبقات ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو اپنی امت کو دیا، قانون کو اپنی امت کو دیا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تورات پر ایمان لائے وہ تو اس زمانے کے مسلمان ہوئے اور وہ اہل ایمان ہوئے، اس زمانے کے مسلمان ہوئے، اور پھر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان لائے اور ان کی وحی پر ایمان لائے وہ اس زمانے کے مسلمان ہوئے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا طبقہ ہے اس زمانوں میں جس زمانوں میں ان انبیاء اکرام دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اب جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اس زمانے کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اب ان کو قرآن پاک نے اہل کتاب کہا۔ اب اہل کتاب میں سے اب وہ زمانہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ، قیامت کے دن تک اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ رہے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، آپ نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا، قرآن پاک کا نزول جاری ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے سے اپنے امت میں موجود تھے، صحابہ اکرام میں موجود تھے۔ اس وقت جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو وہ یہودی کہلائے اور نصرانی یعنی عیسائی کہلائے۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اس آیت میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہے، والنصارى، جو نصارہ ہے یعنی عیسائی، والسابئین، اور جو سابی ہے یعنی جو
ستاروں کی پرستش کرتے تھے. من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی حزن میں نہیں پڑیں گے. اس آیت کریمہ میں اگرچہ آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ جو ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہوئے، اور واو عاطفہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو یہودی ہے اور جو نصارہ ہے اور جو صابی ہے، جنہوں نے اللہ پاک پر ایمان رکھا اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھا اور اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے. یعنی یہ کون سے یہودی ہے اور یہ کون سے عیسائی ہے جن کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ اللہ پاک نے کیا. اور یہ آیت اتر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ یہودی جو اصل عقیدے پر موجود تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا، اور وہ عیسائی جن کا عقیدہ اصل عقیدہ تھا اور صحیح عقیدہ تھا، اور وہ صابئی جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پاک کے یہاں جن کا عقیدہ صحیح تھا، ان کے لیے اللہ پاک نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک طبقہ اہل کتاب کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، ان کا عقیدہ اصل صحیح عقیدہ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں لے کر آئے تھے. تو ایک طبقہ اہل کتاب کا جو صحیح عقیدے پر موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو قرآن پاک نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. تو وہ مؤمن ہوئے اہل کتاب میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت موجود تھے. میں اس جگہ پر قرآن پاک نے ہر ایک کی بات نہیں کی ہے، تمام اہل کتاب میں سے وہ طبقہ جو صحیح عقیدے پر تھا ان کا ذکر آیا ہے اس آیت میں. حالانکہ اور طبقات موجود ہے مگر ان کا ذکر ابھی اس آیت میں نہیں آ رہا، صرف ان کا جو صحیح عقیدے پر قائم تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ پہلا طبقہ ہوا اہل کتاب میں سے جو صحیح عقیدے پر قائم تھے. اب اس کے بعد قرآن پاک نے ایک دوسرے طبقے کا ذکر کیا، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ پاک نے سورہ القصص آیت نمبر 52 اور 53 ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے سے مراد یہ ہے قرآن پاک کے نزول سے پہلے جن کو اللہ پاک نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پاک پر بھی ایمان لا چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا اللہ پاک نے واضح کیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول سے پہلے جن کو کتاب دی، وہ تو اپنے کتاب کو مانتے ہی تھے مگر انہوں نے کیا کیا، ہم بہ یؤمنون، وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لے کر آ گئے. تو وہ اہل کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اپنے کتابوں کو تو وہ مانتے ہی تھے مگر قرآن پاک کے نزول کے بعد جب قرآن پاک کا نزول ہوا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کر لی اور قرآن پاک کو بھی آسمانی صحیح اللہ پاک کی وحی تسلیم کر لی، ایمان لے کر آ گئے. تو وہ کیا ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسلمان ہو گئے اور ظاہر سی بات ہے وہ صحابی بن گئے.
تو یہاں صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن پاک نے اگلی آیت 53 اللہ پاک نے اس بات کو اور مزید واضح کیا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک کی آیت، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا به، وہ کہتے ہیں ہم ان آیتوں پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، اور یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی ہم مسلمان تھے۔ تو قرآن پاک نے واضح کیا کہ وہ ایمان لاتے تھے اپنے کتابوں پر بھی، اور قرآن پاک کے نزول کے وقت انہوں نے قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اور وہ پہلے بھی مسلمان تھے یعنی کہ ایمان والے تھے، اور قرآن پاک کے نزول کے بعد بھی جب انہوں نے قرآن پاک کو تسلیم کر لی تو پھر وہ دوبارہ 2 مرتبہ وہ ایمان لائے۔ اس پر امام ابن کثیر نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے، اور صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہو گیا۔ اور ایک طبقہ جن کا ذکر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کی، وہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی 70 من القسیسین بعثہم النجاشی، یہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وہ 70 لوگ تھے جن کو نجاشی نے، بادشاہ حبشہ نجاشی نے جنہیں بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فلما قدموا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، وسلم، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جب آیت پاک کی تلاوت کی، آپ نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، قرأ علیہم یاسین والقرآن الحکیم حتی ختمہا، جب آپ نے ختم کی تلاوت پاک، فجعلوا یبکون، وہ رونے لگے، واسلموا، اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر اس آیت میں انہی کا ذکر آیا ہے، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى الَّذِي آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی من قبل هذا القرآن كُنَّا مسلمین۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی وہ مسلمان تھے، یعنی موحدین مخلصین للہ مستجیبین لہ، قال اللہ تعالی، وہ اہل توحید تھے، وہ اپنے ایمان میں اور اعمال میں مخلص تھے، ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ القصص آیت نمبر 54۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2 مرتبہ اجر ملے گا، اور جنہوں نے صبر کیا ہے، اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس پر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ انہیں 2 مرتبہ اجر ملے گا، وہ اس لیے الذین آمنوا بالکتاب الاول، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں پر، یعنی جو پہلے نازل ہوئی تھی کتاب تورات و انجیل، ان پر بھی وہ ایمان لائے تھے، ثم بالثانی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، تو قرآن پاک کو بھی انہوں نے مانا، تو ان کا ایمان 2 مرتبہ ہوا، ایک پہلے نازل شدہ کتابوں پر، اور پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوئی اس پر وہ ایمان لائے، تو 2 مرتبہ انہوں نے ایمان لائے، جس پر اللہ پاک نے کہا انہیں 2 مرتبہ ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔
تو آپ نے دیکھا یہ وہ طبقہ ہے اہل کتاب میں سے جو واضح طور پر قرآن پاک کو مانا، ایمان لائے اور صحابہ اکرام کے زمرے میں وہ شامل ہوئے، جن میں پھر نجاشی بھی آتا ہے۔ وہ صحابی تو نہیں بنے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی، مگر وہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ایمان کی تصدیق کی ہے حدیث پاک میں، اور پھر وہ گروہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوئے اور اسلام قبول کیا، وہ تو صحابی ہوئے۔ اور جیسے سیدنا سلمان الفارسی کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر، آپ اہل کتاب میں سے تھے مگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ صحابی ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ اہل کتاب میں سے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ نے ایمان قبول کیا اور آپ صحابی بنے اور صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوا۔ تو دوسرا طبقہ وہ اہل کتاب کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے اور صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہو گیا۔ یہ دوسرا طبقہ۔ اب ایک تیسرا طبقہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، وہ اہل کتاب مگر جنہوں نے واضح طور پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کو واضح طور پر قبول نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے تھے اور قرآن پاک کو اللہ پاک کا وحی مانتے تھے، مگر جنہوں نے واضح طور پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کو قبول نہیں کیا، جن کی ایمان جو ہے وہ اخفا میں تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 میں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور وہی آیت جو میں نے پڑھی تھی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ محبوب سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے، ان میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جب وہ اللہ پاک کی آیت پڑھتے ہیں رات کو، یعنی نماز تہجد میں جب اللہ پاک کی آیت پڑھتے ہیں وہ سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں اور سجدے میں بھی وہ رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان کی تعریف کی ہے جو اپنے گھروں میں جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع للاحکام القرآن میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں وکیلا المعنی لیس المؤمنون والکافرون من اہل الکتاب سواء، کہ اہل کتاب میں سے اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو اہل کتاب میں ہر کوئی برابر نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں اہل ایمان تھے اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی تھے، دونوں طبقوں کا ذکر یہاں پر آ گیا، یہ کہہ کر کہ وہ برابر نہیں ہے، یعنی اہل مومن جو ہے، اہل ایمان جو ہے اہل کتاب میں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، وہ برابر نہیں ہے۔ اس کا اطلاق اور بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص شخص کے بارے میں کہا گیا ہو، مگر یہاں پر امۃ قائمۃ کا لفظ آیا ہے، اور جس سیغے میں قرآن پاک نے بیان کیا یتلونا، یعنی جمع کا سیغہ آ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک شخص کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے مگر جن کا ایمان اخفا میں تھا اور وہ کھل کر یعنی مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر وہ رات کو عبادت کرتے تھے اور سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ اب اسی طبقے کا ذکر ایک اور آیت میں آئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 199،
وہ یہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہے جنہوں نے اللہ پاک پر ایمان رکھا اور اس کتاب پر ایمان رکھا جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک، اور ان پر بھی ایمان رکھا جو ان پر نازل ہوئی، یعنی تورات و انجیل، اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں اور خشوع و خضوع اور اللہ پاک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کی آیات کو نہیں بدلتے۔ پوری دنیا کے مال و دولت بھی اگرچہ ان کو دے دی جائے تو وہ قلیل ہوگی، مگر اس عمل کو وہ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ پاک کی آیت کو کبھی نہیں بدلتے، اور ان کے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اہل کتاب میں سے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں اور آیات میں وہ تحریف نہیں کرنے والے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے تحریف کی وہ الگ طبقہ ہے، اور جنہوں نے تحریف نہیں کی اپنے کتابوں میں اور اللہ پاک کے آیات کو وہ نہیں بدلتے ہیں اور نہیں بیچتے ہیں، وہ اصل کتاب پر موجود ہے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے اجر و ثواب کا اعلان کیا۔ اس میں دو چیزیں غور طلب ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن پاک پر بھی ایمان لائے اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے۔ اب اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابن کثیر نے یہ بات واضح کی کہ پھر اس کا اطلاق ایک شخص پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بعضوں نے نجاشی کی طرف اس کا اطلاق کیا کہ یہ آیت جو ہے نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعضوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن سلام کے ساتھی کے بارے میں ہے، ساتھیوں کے بارے میں ہے، جیسے ابن جریج کے حوالے سے کہا گیا۔ مگر یہاں پر علامہ ابن کثیر نے یہ بات کہی کہ یہ آیت کا اطلاق جو ہے یہ عموم پر بھی ہے۔ یخبر تعالی عن طائفۃ من اہل الکتاب انہم یؤمنون باللہ حق الایمان ویؤمنون بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہم یؤمنون بہ من الکتاب المتقدمۃ، یعنی وہ گروہ، اور یہ گروہ جو ہے اہل کتاب میں سے، یہ عموم یعنی کہ جس کا ذکر بالخصوص نہیں آیا، جن کا ذکر بالخصوص نہیں آیا، نام لے کر نہیں، مگر ایک طبقہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھا اور اپنے کتابوں پر بھی ایمان رکھا، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور امام طبری نے اس موقع پر ایک قول پیش کی ہے مجاہد سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجاہد نے یہ بات کہی کہ جب قرآن پاک نے یہاں کہا من اہل الکتابی، تو امام طبری فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں اہل الکتابی جمیعاً فلم یخصص منہم النصارى دون الیہود ولالیہود دون النصارى۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک نے تخصیص نہیں کی کسی شخص پر یا کسی ایک گروہ پر تخصیص نہیں کی، یہ صرف یہودیوں کے بارے میں ہے اور نصارہ اس سے خارج ہے، یا یہ نہیں کہا کہ نصارہ ان میں ہے اور یہودی اس سے خارج ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جو ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اپنے کتابوں پر، وہ بھی ایمان رکھتے تھے، اور جن کو اللہ پاک نے اجر کا وعدہ کیا اس آیت میں،
وہ اہل کتاب یعنی نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہودی میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی تخصیص نہیں کی گئی، یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون شخص ہے اور یا وہ کون لوگ ہیں، بس اجمالاً اللہ پاک نے ذکر کر دیا، یعنی وہ طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مگر واضح طور پر کھلے طور پر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے اور وہ اپنے خلوت میں عبادت کرتے تھے اور سجدہ ریزیاں کرتے تھے، اللہ پاک کی آیت تلاوت کرتے تھے، وہ بھی ایک طبقہ موجود تھا اہل کتاب میں۔ اب یہاں پر قرآن پاک نے ایک چوتھے طبقے کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ پاک نے سورہ البینہ میں بیان کیا، آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرک ہوئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے شریر طبقہ ہے، سب سے برا اور شریر پسند طبقہ ہے۔ اب یہ ایک اور طبقے کا ذکر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا مگر انہوں نے انکار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ وہ اپنے کتابوں پر یعنی تورات اور انجیل پر ان کا ایمان تھا، مگر کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کیا، اس وجہ سے وہ کفار ہوئے۔ اور جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا کہا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور اپنے کتابوں میں تحریف کی، وہ سب کفار اور مشرکین میں سے ہوئے۔ مگر جیسے میں نے اصول پہلے بیان کر دیا تھا کہ ایمان کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ اہل کتاب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کے نزول کے وقت قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اور کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو اصول کے خلاف۔ اور وہ اہل کتاب جو اس زمانے میں ہیں، اب اس زمانے میں قیامت کے دن تک وہ جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے اور تورات سے، جو عیسائی کہلاتے ہیں، جو یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کے قرآن کا انکار کیا، اللہ پاک کی وحی کا انکار کیا، اس لیے وہ کفار میں سے ٹھہرے۔ اب اس بات میں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا اور نبوت کا انکار کیا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس باب میں کسی بھی مسلمان کا اور دوسرا رائے نہیں ہے۔ کوئی شخص، ایک عام سا مسلمان بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ مومن ہو جائے۔ تو ایک عالم یا علماء، جو ہمارے جو علماء ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر، جو علماء کا طبقہ ہے، کوئی بھی عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے ٹھہرے، کسی کا بھی عقیدہ یہ نہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اہل کتاب سے جب اہل کتاب طبقوں سے اور اہل کتاب سے جب بات کی جاتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر باہم گفتگو کی جاتی ہے اور ان پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے ذریعے اگرچہ ان کو قریب کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے قرآن پاک نے چند چیزیں بیان کی۔ ایک بڑی خاص آیت
جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، جس کو سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا، اور غور طلب نقطہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اللہ پاک نے کہا جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہے، جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہے، وہ یہودی اور مشرکین کا طبقہ، مگر جو مسلمانوں سے مودت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے دو چیزیں بیان کی ہے، اقربہم مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، اور مودتن وہ مودت یعنی مسلمانوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ للذین آمنوا یعنی مسلمانوں کے قریب بھی ہے اور مسلمانوں سے مودت کرنے والے بھی ہے۔ الذین قالوا انا نصارى وہ عیسائی ہے۔ عیسائی طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کے قریب ہے اور مسلمانوں سے مودت کرنے والے ہیں، اور اس کی ریزن قرآن پاک نے بیان کی، اس کی وجہ بیان کی، ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ نصارہ میں لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو علم کو تلاش کرنے والے ہیں، یعنی جو حق کو تلاش کرنے والے ہیں، جو ہر وقت حق کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنے طبقات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر طبقہ صحیح نہیں ہو سکتا، حق تو صرف ایک ہی طبقہ ہوگا، تو وہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتے ہیں، صحیح علم کی تلاش میں رہتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے کہا قسیسین ورہبانا، اور ان کے عبادت گزار لوگ جو ہے، اہل کتاب میں سے جو عبادت گزار طبقہ ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر کے ساتھ نہیں پیش آتے۔ تو قرآن پاک نے ان کی صفت بیان کی، وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو نصارہ، اپنے آپ کو نصارہ کہتے، عیسائی کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے لیے کہا کہ یہ مسلمانوں کے قریب ہے، یعنی ان کے دل مسلمانوں کی طرف راغب آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر امام ابن کثیر نے کہا الذین زعموا انہم نصارى من اتباع المسیح وعلی منہاج الانجیل فیہم مودۃ للاسلام واہلہ فی الجملۃ وما ذلک الا لما فی قلوبہم اذا کانوا علی دین المسیح من الرقۃ والرأفۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل مسلمانوں کے قریب اس لیے کہ وہ دین مسیح پر قائم ہے، اور دین مسیح کا خاصہ یہ تھا کہ ان کے دل میں رقت ہے، ان کے دل میں نرمی ہے، اور ان کے دل میں محبت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحدید میں آیت نمبر 27 اللہ پاک نے کہا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک نے عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کے دلوں میں، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے، ان کے دلوں میں رأفتن یعنی کہ نرمی ہے، بھلائی ہے، محبت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ ان کی دلوں میں محبت ہے اور رحمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ اور اس جگہ پر اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ وہ اہل یعنی کہ حق کے تلاش میں ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن پاک نے یہ بات کہہ کر یہ بات واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب کے ساتھ
مکالمہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بین المذاہب گفتگو کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر کام آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح باتیں کرنی ہے، کون سا جملہ کس موقع پر ادا کرنا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت کام آتی ہے جب ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہو، ان کے ساتھ بات کرنی ہو، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہو، تو یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ اب اس اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو ضابطہ قرآن پاک نے بیان کیا اس کو بھی سماعت کرے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 46، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کس طرح بات کی جائے۔ بات سے مراد یہ ہے کہ ان کو اسلام سے قریب کرنا ہو، اسلام کی طرف دعوت دینی ہو، اور انہیں اگرچہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کرنا ہو تو یہ طریقہ اپنایا جائے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ پاک نے کہا کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ جائے، ان کے ساتھ مجادلہ نہ کیا جائے مگر اچھے طریقے سے، یعنی احسن بڑی نرمی کے ساتھ اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں اہل کتاب میں سے جو ظالم ہیں، جو مسلمان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے۔ یعنی ایک بھائی چارے کی ماحول میں، جس کو کہتے ہیں انسانی بھائی چارہ، انسانی سطح پر، بے شک ایمانی سطح پر نہیں مگر کم سے کم انسانی سطح پر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے، یعنی اسلام پیش کیا جائے، مگر وہ جو ظالم ہوئے ان کے ساتھ شدت کی جائے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس پر بعضوں نے کہا، ابن کثیر یہاں پر، امام ابن کثیر یہاں پر قتادہ کے قول سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی آیت سیف کے ذریعے۔ جب لڑائی کا حکم آ گیا، ان سے لڑنے کا حکم آ گیا، وہ ظالموں سے لڑنے کا حکم آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں بل، مگر ہی باقیۃ محکمۃ لمن اراد الاستبصار منہم فی الدین فیجادلوا باللتی ہی احسن لیکونوا انجع فیہ کما قال تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں مگر کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ذکر کیا ہے، اس کا اطلاق باقی رہتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین میں حق کی تلاش کر رہے ہو، اور ان کے لیے نرمی برتی جائے تاکہ اسلام کو اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے پیش کر سکے، جیسے اللہ پاک نے کہا کہ اسلام کی طرف اور اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلایا جائے اور اچھے گفتگو کے ذریعے بلایا جائے۔ اور امام ابن کثیر یہاں پر ایک اور آیت پیش کرتے ہیں کہ نرمی برتنے کا جو حکم ہے یہ باقی رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی حکم دیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرعون کو نرمی کے ساتھ دعوت دی جائے۔ یہ ممکن ہے کہ فرعون کو یاد ہو جائے
اور یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائے. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ اختارہ ابن جریر طبری نے اس قول کو لیا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ باقی رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب کے ساتھ بین المذاہب گفتگو کر کے ان کو اسلام کے قریب بلانا چاہے اور اسلام کے قریب کرنا چاہے، تو ان کے لیے نرمی کا جو گوشہ ہے وہ باقی رہتا ہے تاکہ اسلام کو مؤثر طریقے سے ان کے قریب کیا جائے. کیونکہ قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا کہ جو نصارہ ہے ان کے اندر یعنی ان کے اندر نرمی اور رحمت اور ان کے اندر یہ عنصر بھی موجود ہے. تو اس عنصر کو سامنے رکھ کر اگرچہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے ایک اچھے انداز میں، جس کو قرآن پاک نے کہا احسن طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، باللتی ہی احسن، اس انداز سے اگرچہ گفتگو کی جائے ان کے ساتھ تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کریں گے اور اسلام قبول کریں گے. اور یہ جو عیسائی دنیا زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ یا کسی مسلمان بھائی نے ان کو اسلام کی کوئی اچھی بات بتائی تھی، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا تھا، ان کو بیٹھا کر پیار سے محبت سے اسلام کے بارے میں سمجھایا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی. ان کے اپنے کتابوں میں جو غلطیاں انہوں نے کی، جو تحریف کی، اس کی نشاندہی کی تھی. یہ چیزیں اگرچہ مگر یہ ایک باہم بیٹھ کر اگرچہ یہ گفتگو کا ماحول بنایا جائے تو پھر یہ چیزیں جو ہے یہ آ سکتی ہے. مگر اگرچہ ان کو سیدھا ہی اگرچہ انہیں کافر کہہ دیا جائے کہ تم تو کافر ہو، نہیں کافروں سے کیا بات کی جائے، اگرچہ یہ انداز اپنایا جائے تو اسلام کی دعوت آپ کسی شخص کو بھی نہیں دے سکتے. تو یہ انداز اپنانے کے لیے اگرچہ اہل حق میں سے آج کل کے زمانے میں وہ لوگ جو وسیع تناظر میں اسلام کو دیکھتے ہیں، جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں پوری کائنات کے نبی اور رسول ہے، قیامت کے دن اور اس کے بعد تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زمانہ باقی رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اگرچہ اللہ پاک کے رسول ہے، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ پہنچانے کا طریقہ صرف نرمی ہے. مگر وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شدت کرنا بھی قرآن پاک کا حکم ہے. تو آپ نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں طریقے سے معاملات نہیں کیا جاتا. جو شدت پسند ہے ان کے ساتھ شدت کی جائے، جو نرم طبقہ ہے، جو معتدل طبقہ ہے، جو محبت کرنے والا طبقہ ہے ان کے ساتھ محبت سے گفتگو کی جائے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. وہ علماء اہل حق جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور کثیر علماء ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اسی انداز سے اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز بہت واضح کر دوں، شاید یہ سوال باقی رہ جائے لوگوں کے ذہنوں میں، جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب میں سے زیادہ کر اکثر بہت اور قرین قیاس یہ ہے کہ تمام اہل کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ تو قرآن پاک کی روح سے اور اصول کے مطابق وہ تو مسلمان نہیں، یعنی کہ اہل ایمان نہیں. ان کے سامنے اگرچہ گفتگو کی جائے تو کون سا طریقہ اپنایا جائے، یعنی کس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. اس باب میں اس نقطے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس زمانے میں تو اہل کتاب عیسائی اور یہودی تو
وہ ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن پاک پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو میں نے اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا اصولاً کہ کسی بھی نبی کا انکار کر کے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، اور جو سب سے بلند و بالا نبی ہے اس نبی کا انکار کر کے کوئی شخص کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی عالم کا یہ عقیدہ ہو، مگر یہ تو عقیدہ ہے۔ مگر اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی شخص اگرچہ اسلام کو پیش کرتے وقت، اسلام کی تعلیمات کو بیان کرتے وقت عیسائیوں کے سامنے، اور عیسائیوں کو ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے، عیسائیوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اگرچہ یہ بات کہے کہ اہل کتاب کا شمار ایمان والوں میں ہوتا ہے، بلیورز میں ہوتا ہے، تو یہ جملہ کوئی بھی شخص اعتقاداً نہیں کہہ رہا، یہ اس ماحول میں ان کو یاد کرانے کے لیے کہ اصلاً اہل کتاب، اصلاً کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اصلاً اہل کتاب ایمان والے تھے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اگرچہ کوئی شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں، تو یہ جملہ کہنا اس شخص کی حکمت ہوگی، اس شخص کا عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میں نے ایک آیت پیش کی تھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44، اس پر غور کرے۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو یہ حکم دے کر بھیجا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب تم دونوں فرعون سے بات کرنا، گفتگو کرنا، دین کی دعوت دینا، تو نرمی کے ساتھ اس لیے کہ یہ ممکن ہے یتذکر، کہ اسے یاد دلائی جائے، اس کو یاد آ جائے اور وہ ڈر جائے یا وہ ڈر جائے۔ اب کس چیز کی کس چیز کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ فرعون تو اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جس کے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا، مگر یاد یہ کرائی جائے کہ تم انسان ہو، فرعون انسان ہے، فرعون کو یہ بات یاد کرائی جائے کہ وہ انسان ہے، اسے مرنا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اسے مٹی کے اندر دفنا دینا ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کرے گا۔ یہ چیزیں یاد کرانی ہے، اس کو یہ مت بتانا ہے، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ، تاکہ اسے یاد آ جائے۔ یعنی یاد کرانا اگرچہ کسی کو ہو تو وہ نرمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی کو اس کی اصل بات، اگرچہ اصل چہرہ دکھایا جائے، اس کی حقیقت بیان کی جائے، تو وہ نرمی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، کسی کو اگرچہ اصل شکل اس شخص کی دکھائی جائے تو نرمی کے ساتھ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو اگرچہ کوئی شخص اس زمانے میں اہل کتاب سے گفتگو کرتے وقت، ان کے ساتھ نرمی کرتے وقت اگرچہ یہ کہے کہ اہل کتاب کا شمار بلیورز میں ہوتا ہے، تو اس کا معنی اور اس کا اطلاق یہ ہوگا کہ اہل کتاب اصلاً تو ایمان والے تھے، یعنی عیسائیوں سے آج اس زمانے میں گفتگو کرتے وقت یہ بات اگرچہ کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اہل کتاب، اے عیسائیوں، یہودیوں، تم ایک وقت وہ تھا کہ تم ایمان والے تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ اس کا معنی اور اس کا اطلاق یوں بنتا ہے کہ تم ان کو یہ بات بتائی جائے کہ اصلاً تم اہل ایمان والے تھے، اصلاً تمہارا ایک زمانہ اور ایک طبقہ وہ بھی تھا جو ایمان والے تھے، تاکہ انہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں سے قریب کیا جائے، تاکہ وہ اسلام کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اسلام
کا یہ چہرہ اور اسلام کی یہ تعلیمات پر وہ غور کرے کہ اسلام نے اور قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی اس انداز سے بھی کیا ہے، تو یہ حکمت کے تحت ہوتی ہے اور یہ عقیدے کے تحت نہیں ہوتی۔ اگرچہ کوئی شخص اسے عقیدے کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں یہ بات میں نے ذکر کی ہے پہلے اس کی، مگر میں پھر دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے جب یہ بات کہی ان الذین آمنوا، غور کرے کہ ایمان والے یعنی مسلمان، والذین ہادوا اور یہودی، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والسابئین اور سابی جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، من آمن باللہ جنہوں نے اللہ پاک پر ایمان رکھا اور آخرت کے دن پر، تو اللہ پاک نے اجر کا اعلان کیا ہے ان کے لیے۔ مگر آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس وقت وہ طبقہ، یہاں پر تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے ساتھ اللہ پاک نے اجر کا وعدہ کیا، مگر یہ وہ یہودی ہے جو حق پر قائم تھے، جو صحیح عقیدے پر قائم تھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ یہودی بھی اس وقت موجود تھے، کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو حق پر تھے، جن کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں اللہ پاک نے کیا، اور کچھ وہ بھی تھے جو اسلام کے خلاف تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو اسلام کے خلاف تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا تھا اور شرک کیا تھا۔ تو ہر طبقے، مختلف طبقات موجود تھے، مگر اس آیت میں قرآن پاک نے صرف وہ طبقے کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ اللہ پاک نے اجر کا وعدہ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں کفار کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یعنی یہودی وہ، عیسائی وہ جو نے کفر کیا ان کا ذکر نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے شرک کیا ان کا ذکر بھی نہیں آ رہا ہے، صرف جنہوں نے ایمان لایا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ مگر یہ کہہ کر کہ یہودی کہہ کر اور نصارہ کہہ کر ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرتے وقت کفار و مشرکین کا ذکر نہیں کیا جو اہل کتاب میں موجود تھے اس وقت، صرف ایمان والوں کا ذکر کیا۔ تو یہ اعتراض اللہ پاک پر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایمان والوں کا ذکر کر دیا اہل کتاب میں سے مگر کفار و مشرکین بھی موجود ہے، نہیں، اللہ پاک نے یہ بتانے کے لیے کہ جو صحیح عقیدے پر قائم ہے ان کے لیے اجر ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں دعوت ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے اجر کا اعلان بھی کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اجر کے مستحق نہیں ہے ان کے لیے دعوت ہو جائے گی وہ۔ مگر سارے طبقات موجود تھے۔ ایسے ہی اس زمانے میں تو اہل کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ ایمان والے نہیں، مگر اگرچہ ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ اہل کتاب اصلاً مومن تھے تو یہ ان کے لیے دعوت بن جائے گی۔ یہ عقیدہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ دعوت کا پہلو ہے جو حکمت کے ساتھ کوئی شخص کر سکتا ہے، اور اس پر جو ہے قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کر دی اور اللہ پاک کا حکم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ، تاکہ انہیں یاد دلائی جائے، یاد دہانی کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب کے طبقات ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، مابین المذاہب گفتگو کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے، ایک ضابطہ اپنایا جاتا ہے، ایک حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دین کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص ایک طریقے کو اپنا رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے کو اپنا رہا ہے، مگر ہر طریقے میں نرمی ہو، اور بے شک وہ طریقہ مختلف ہو مگر نرمی ہو، حکمت ہو اور انداز اچھا ہو، تو اسلام کی تعلیمات کو مؤثر طریقے سے، اسلام کا چہرہ ایک بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ مغرب میں، یورپ میں اور دوسرے ممالک میں کثرت کے ساتھ اہل کتاب یہودی اور عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی نے، کسی مسلمان بہن نے ان تک اسلام کی کوئی بات پیش کی ہوگی جو ان کے دل پر
اثر کر گیا اور جس کی وجہ سے پھر انہیں تشویش ہوئی زیادہ اور کہ میں اسلام کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کروں، کیونکہ قرآن پاک نے کسی سینا کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اہل کتاب میں سے وہ طبقہ جو علم کی تلاش میں ہے، جو حقیقت کی تلاش میں ہے، صحیح علم کی تلاش میں ہے، یہ عنصر بھی ان کے اندر موجود ہے اور ان کے اندر نرمی بھی موجود ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ پھر مختلف وقت میں، مختلف ماحول میں آپ کا انداز مختلف ہوگا۔ اس پر کوئی شخص کسی کی گرفت کر نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے جو قائل ہے، جو شخص کہنے والا ہے، وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس انداز میں، کس طرح کی گفتگو کے ذریعے ان کو اپنی طرف قائل کر سکتا ہے، اور یہ حکمت کے ساتھ ہوگا، اور اس کے شواہد اور اس کا حکم قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، صحابہ اکرام، اہل بیت پاک اور اولیاء اکرام کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی واضح کر دے، اور اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے اور اسلام کو پیش کرنے کا انداز کیا ہے، اور اسلام کو پیش کرنے کا مؤثر انداز کیا ہے، تاکہ ہم اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اور اپنے گفتگو کے ذریعے بھی اور اپنے اخلاق کے ذریعے بھی، اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اسلام کے قریب ہو سکے اور اسلام کی عالمی دعوت کو، دائمی دعوت کو قبول کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔